السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن۔ الحمدللہ آج 9th کلاس کا ترجمۃ القرآن المجید کی سورۃ الفرقان ہے، اور سورۃ الفرقان کا آج آخری لیسن ہے، جو کہ تیسرا لیسن ہے یہ ترجمۃ القرآن کا، اور آیت نمبر 75 ہی ہے نا، 75 76 اور 77 یہ 3 آیات ہوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو آپ عربی کو غور سے سنیے گا۔ اولئک یجزون الغرفۃ، تو آپ نے اس پہ قلقلہ کرنا ہے، یجزون اب حروف قلقلہ جو ہیں کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قاف طا با جیم دال۔ جیسے یہاں پر جیم ساکن ہے تو وہ 5 حروف ساکن ہوں گے تو دین ان پر قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا تجویدی قواعد میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، اور ان کو بولا جاتا ہے قطب جد، قطب جد۔ تو یہ 5 حروف پر جب جزم کی صورت میں آئیں گے تو قلقلہ ہوگا۔ جیسے جیم یہاں پر جزم ہے، یج یج ج ج یج زو، زا را کی جو زا ہوتی ہے اس کی سیٹی ہوتی ہے، یجزون الغر، غین کے بعد را، غین بھی موٹا ہوگا اور را بھی، غرفۃ بما صبروا صبروا، وَيُلَقَّوْنَ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ اب یہاں سب سے پہلے ہم لفظی ترجمے کی طرف آئیں گے۔ اولئک یہی لوگ، اولئک یہی لوگ ہیں، یہی اولئک کا اصل ترجمہ ہوتا ہے وہ لوگ، ٹھیک ہے؟ لیکن کبھی کبھی ضرورتاً ترجمہ یہ لوگ بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے آپ نے ذالک الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، لیکن ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یہ کتاب، ہم یہ ضرورت کے تحت پڑھتے ہیں، اس لیے کہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، انڈرسٹینڈ؟ ورنہ ھذا یہ، ذالک وہ، ٹھیک ہے؟ لیکن ضرورتاً کبھی کبھی ترجمہ چینج کر دیا جاتا ہے، موقع محل کے لحاظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے، انڈرسٹینڈ؟ اولئک یہی لوگ، یجزون وہ سب بدلہ دیے جائیں گے، وہ ہم نے یا کا ترجمہ کیا، اب گے جو ہم نے ترجمہ کیا دیے جائیں گے، یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے، مضارع بھی ہے اور مجہول ہے، ایک ہوتا ہے مضارع معلوم اور ایک ہوتا ہے مضارع مجہول۔ مضارع معلوم وہ ہوتا ہے جس میں دینے والے کا پتہ ہو، کرنے والے کا پتہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور معلوم وہ ہوتا ہے جس میں کرنے والے کا پتہ ہو، مجہول وہ ہوتا ہے، مجہول کہتے ہیں نامعلوم، جیسے کوئی قتل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اتنے بندے نامعلوموں میں ان کا نام لکھ دیا گیا، نامعلوم مجہول ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر یہ دیکھیں نا، یجزون الغرفہ وہ سب بدلہ دیے جائیں گے اونچا محل۔ اب آپ دیکھیں دیے جائیں گے اونچا محل، دینے والے کا پتہ ہے یہاں پر؟ دینے والے کا یہاں تذکرہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا، دینے والا اللہ ہے نا، یاد ہوگا نا کہ وہ بدلہ دے گا اللہ جنت، غرفہ اونچی جگہ، تو پھر تو سمجھ آ گئی، یہاں وہ سب بدلہ دیے جائیں گے اونچا محل، اب دینے والے کا پتہ نہیں ہے، نامعلوم ہو گیا، مجہول ہو گیا، تو یہ مضارع مجہول ہے۔ مضارع کی 4 نشانیاں، الف تا یا نون شروع میں آ جائے، الف آ جائے، یا آ جائے، نون آ جائے، تا آ جائے،
جی اب یہاں پر شروع میں یا آ گیا تو ترجمہ کریں گے وہ، یجزونا وہ سب بدلہ دیے جائیں گے، غرفہ اونچا محل، بیما اس وجہ سے جو، بیما اس وجہ سے جو، صبرو اب انہیں اونچا محل بدلے میں کیوں دیا جائے گا، یعنی غرفہ جنت ان کو کیوں دیا جائے گا، بیما صبرو ریزن ساتھ ہی بتا دیا ہے، وجہ بتا دی، اس وجہ سے، بیما اس یہاں پر وجہ بیان کرنے کے لیے ہے، بیما اس وجہ سے جو، صبرو ان سب نے صبر کیا، صبر کی وجہ سے انہیں غرفہ عطا کیا جائے گا، سبحان اللہ، وَيُلَقَّوْنَ اور وہ سب استقبال کیے جائیں گے، یہاں یلقون جو ہے نا، لق ملاقات، ملاقاتی حضرات، ملاقات کرنا، ٹھیک ہے، تو لقاء، اب یہاں پر جو ہے نا وہ سب استقبال کیے جائیں گے، یا ان کی جو ان کا استقبال کریں گے، ان سے ملاقات کی جائے گی، فیہا اس میں، تحیتاً اب ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا، ان کے ایکسپریشن کو یہاں بیان کیا گیا کہ وہ کس حالت میں ان کا استقبال ہوگا، ان کو ویلکم کیسے کیا جائے گا، کن کو، جو غرفہ میں داخل ہوں گے، صبر کرنے والے جو غرفہ میں بالا خانے میں جو جائیں گے ان کا استقبال کیسے ہوگا، فیہا اس میں ان کا استقبال کیسے ہوگا، تحیاتاً دعا، و سلامہ اور سلام کے ساتھ، دعا اور سلام کے ساتھ۔ آج ہمارے گھر میں کوئی بڑا اچھا ہماری فیوریٹ پرسنالٹی، نانیوں سے بچوں کو بڑا پیار ہوتا ہے، دادیوں سے کم ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اماں جو ہوتی ہے نا، یعنی امیاں، ماما بچوں کی، جیسی ان کی سوچ ہوتی ہے نا، بچوں کی بھی عام طور پر نیچر ویسی ہو جاتی ہے۔ اگر امی کی سوچ اچھی ہے، دادی کو اپنی جگہ پر، نانی کو اپنی جگہ پر، دونوں رسپیکٹ کے قابل ہیں، دونوں عزت احترام کے قابل ہیں۔ یہ میری ماں ہے تو میری ماں میری جنت ہے، وہ میرے ہسبینڈ کی ماں ہے، میرے شوہر کی ماں ہے تو وہ میرے شوہر کی جنت ہے، میری جنت میری ماں کے قدموں تلے، میرے شوہر کی جنت میرے شوہر کی ماں کے قدموں تلے ہے۔ شوہر کی ماں گویا میری ماں ہوئی، اور میری ماں شوہر کی ماں ہوئی، دونوں یہ ہماری امیاں ہیں، اور ان دونوں امیوں کی قدر ایک ہی طرح کرو، ایک عزت، دو آنکھیں نا دائیں بائیں، دونوں آنکھوں سے ان کو دونوں کو ایک ہی ٹائم میں دیکھو، فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر ہم نے جب فرق کرنا، ہم اپنی امی کے ساتھ تو فرق نہیں کرتے نا، ہم فرق کرتے ہیں اپنی ہسبینڈ کی امی کے ساتھ، یعنی بچوں کی دادی کے ساتھ، اور جیسے بچے کی امی کی سوچ ویسی ہی بچے کی سوچ، امی کی سوچ دادی کے بارے میں اچھی نہیں ہے، ساس کے بارے میں، تو میرے بچے کی بھی سوچ اچھی نہیں ہو سکتی۔ میں 4 کی 6 سناتی ہوں امی کو، ساسوں ماں کو، تو میرا بچہ بھی کل کو ویسے ہی سنائے گا۔ میرے ان کے بارے میں خیالات اچھے نہیں ہیں، میرے بچے کی امی کے بھی اچھے نہیں ہوں گے، یعنی میرے بچے کے بھی خیالات اچھے نہیں ہوں گے۔ اب لاکھ وہ اچھی ہوں، لاکھ وہ نیک ہوں، کیونکہ بچے نے میری وجہ سے، اپنی ماں کی وجہ سے اپنی سوچ بدلنی۔ ایسے ہی پھوپھیاں اور ایسے ہی خالہ، پھوپھیوں کے بارے میں بھی بہت سے لوگ باغی ہوتے ہیں پھوپھیوں سے، ایسے ہی ہے، اور خالہ پر مر جاتے ہیں، سسرال میں ان ددحال میں بیٹھے خالہ 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 کے تذکرے کرتے ہیں۔ ایک بار ریئل والی بات بتاؤں، میرے بچے اپنی پھوپھوں سے سب سے بڑا پیار کرتے ہیں، بہت ہی۔ میری بڑی بیٹی تھی اس ٹائم چھوٹی سی، 2 سال کی، 2.5 سال کی تھی، میں وہاں سے یہاں آئی قصور سے۔ اب میری بچی بڑا روئے شام کو، پھپھو 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 بہت زیادہ۔ میری پھپھو آئی ہوئی تھی، میری پھپھی اپنی میرے ابو کے گھر میں آئی تھی، جبکہ میں اپنی امی کو ملنے کے لیے آئی تھی، تو میری پھپھی کہتی ہے کہ یہ کیوں رو رہی ہے، تو میں نے کہا یہ کہتے میں نے اپنی پھپھو پاس جانا ہے، تو کہتی اینا پیار کروائی دا بالا نو، اینا ہی پیار کر دیا نے جڑا یہ رو کے کھپ دی پئی۔ میں نے کہا وہ بڑا پیار کرتی، شاید وہ مجھ سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں، تو میں نے کہا ہاں پھپھو، لیکن پھپھو آپ نے تو ہم سے ایسا پیار کیا ہی نہیں۔ کہتی لاہور تو اچھڑ چکی ہے یعنی کہ میں نے کہا وہ پھپھو دیکھیں وہ پیار کرتی ہے تو وہ بچی رو رہی ہے نا۔ میں جب بھی وہاں سے نکلتی، لاہور جاتی، ادھر آتی، تو میری بچی نے رو کے پاگل ہونا، اور وہ بیچاری وہ ادھر سے فون بار بار کرتی، رو تو نہیں رہی ابھی،
رو تو نہیں رہی ابھی. اور ہم یعنی کہ یہ دونوں روتی، پھپھو بھتیجی دونوں روتی جب 2-2.5 سال کی تھی. تو میری پھوپھی کہتی ہیں میں نے کہا جی آپ نہیں وہ ویسا پیار آپ ہم سے نہیں کرتی جیسی وہ ان سے کرتی ہیں. کہتی لو اور تو ان کو چھڑ چکی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات حقیقت ہے، فرق پڑتا ہے. اور فرق جب پڑے گا جب ہم سکھائیں گے. سکھانا نہیں ہوتا کہ بیٹا اس سے نہیں پیار کرنا تو اس سے نہیں آپ کا میں نے کل بھی ایک بات بتائی تھی، پریکٹیکل لائف دیتے جائیں آپ. بچے کو مت کہیے بیٹا جھوٹ بولو، بچے کے سامنے خود جھوٹ بولنا شروع کر دے کسی کے ساتھ، بچہ دیکھ رہا ہے، بچے کے اندر بھی وہ چیزیں آ جائیں گی، آٹومیٹیکلی آ جائیں گی. بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پریکٹیکل لائف میں نے کل بتایا تھا، ریسپی آپ بتا دیں تو سمجھ نہیں آنی، انوالو کر لیں، اس کے سامنے کر کے دکھا دیں تو بچے کو زندگی بھر نہیں بھولے گی. ٹھیک ہے، اب یہاں بات کیا پہنچی ہے، تحیتاً. یہاں ہماری کوئی فیوریٹ پرسنالٹی آ جائے جس کو ہم بڑا لائک کرتے ہیں، جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں. ہم آگے بڑھیں گے، دروازے تک جائیں گے، ہمیں پتہ ہے نا وہ آ رہا ٹائم ہوتا ہے، بار بار کال کر رہے ہوتے ہیں کہاں آگے کہاں آگے کہاں آگے. اور بچے کی پھوپھی نے آنا ہو، خالہ نے آنا تو کتنے آ گئی ہیں، اور پھوپھو نے آنا ہو تو پھر پریشان سے ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. آپ سنتے رہتے ہو، جھوٹ والی کوئی بات ہے، سنتے رہتے ہو. یہ کیسز آپ کے سامنے، آپ کے گھر کی کہانیاں ہیں، یہ آپ کے گھر کی کہانیاں ہیں جو ریئلٹی میں نے آپ کو بتا دی ہے. اندر سے ویسے کہیں گے کہ بات ٹھیک ہے. ایسا ہوتا ہے. اس گھر میں خوشیاں نہیں آتی، وہاں خوشیاں نہیں آتی جہاں فرق کرنا شروع کر دیں گے. اب کیا ہے، پرسنالٹی فیوریٹ یعنی کہ پرسنالٹی آپ کے گھر آ رہی ہے، فون کر رہے ہیں بار بار، انتظار میں بھی ہیں، چل پھر بھی رہے ہیں. اور دروازہ پہ جب آپ جاؤ گے تو آپ کہیں گے ویلکم، موسٹ ویلکم، ماشاء اللہ، جی آیا نو، سو بسم اللہ کرتے ہو. تو جنتیوں کی جب جنت میں انٹری ہونی ہے، سبحان اللہ، انہیں بالا خانوں میں جانا ہے انہوں نے، تو پھر ان کو بھی ویلکم کرنے کے لیے جن پرسنالٹیوں نے کھڑے ہونے، وہ فرشتوں کی پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے. اور فرشتوں نے آپ کو کس انداز میں آپ سے ملاقات کرنی ہے، تحیتم و سلام. جو اتنی میں نے 4-6 باتیں بتائیں گے نا، ویلکم، موسٹ ویلکم، ماشاء اللہ، سو بسم اللہ، جی آیا نو، بہت سے اور بھی الفاظ بولتے ہیں، شاید میرے پاس ووکیبلری کم ہے. ٹھیک ہے. اب ہم بہت سے مختلف انداز سے ہم کرتے ہیں. تو فرشتوں نے آگے سے تحیتم و سلامہ، انہیں دعا اور سلام کے ساتھ ان کی ملاقات کرنی ہے. چاہتی ہیں دعا اور سلام کے ساتھ پروٹوکول لینا، یہ پروٹوکول ملنا ہے آپ کو. اور کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ جن کو خوبصورت انداز میں پروٹوکول دیا جائے گا. اس کے نصیبے کے کیا کہنے، لیکن اس میں ہے کیا، صبر صبر صبر. یہ نہیں ہم سے ہوتا، بڑی اوکھی جی چیز ہے. سٹیمنا 1 منٹ میں اور ٹیمپرامنٹ 1 منٹ میں لوز ہو جاتا ہے. سٹیمنا ہے ہی نہیں ہمارے اندر، کیپیسٹی ہی نہیں ہے اتنی کہ ہم برداشت کر سکیں کسی کی بات کو. اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا کے رکھیں گے. کسی نے مجھے کیا کہا، میں اینٹ کے ساتھ اس کی اینٹ نہ بجاؤں تو پھر کیا یاد رکھے گی، اس کی 7 نسلیں تک یاد رکھیں گی مجھے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے لیکن زبان سے اتنا کچھ بتا کر دیتے ہیں. اللہ ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے. میں نے تیری ہڈیاں توڑ دینی، ہڈی کبھی نہیں توڑنی. کیا ہے، بس زبان سے ہی ہم نے بڑا کچھ کہہ دیا. یہ زبان اچھی نہیں ہے. اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی زبان کو پکڑ کے نا کھینچ رہے تھے، جیسے زبان کو مار رہے ہوں، سزا دے رہے ہوں، تکلیف دے رہے ہوں. ایک صحابی نے دیکھا، عمر ابوبکر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس کی وجہ سے بڑے نقصان ہوتے ہیں. کرتی ہے چھپ جاتی ہے، اس کا کچھ جاتا ہے، سوچتا پھر بعد میں سوچ دماغ کو آتی ہے. تکلیف ذہنی جسمانی کتنی تکلیفوں کا پھر بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے صرف ایک زبان چلانے کی وجہ سے. یا اللہ ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ ہدایت نصیب کر دے، صبر کی توفیق دے دے. اللہ ہمیں صابرات میں شامل کر لے. جی، خالدین فیہا، خالدین فیہا، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اس میں کیا کریں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فیہا اس میں، خالد خلد بری، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا. حسنت، حسنت
اچھی ہے وہ، حسن، اس حسن بولتے ہیں نا، حسن یعنی بڑی خوبصورتی، حسنت یہاں اچھا ہونا، اور اچھی ہے وہ مستقر قرار گاہ، قرار گاہ ٹھہرنے کی جگہ، و مقام اور قیام گاہ، قرار گاہ اور قیام گاہ، ٹھہرنے کی جگہ اور رہنے کی جگہ، سٹے کرنے کی جگہ، آرام کرنے کی جگہ، بہت اچھی ہے۔ یہ کیا بہت اچھی ہے؟ یہ تعریف ہو رہی ہے پیچھے کی طرف، فی ہا کا مرجع غرفہ کی طرف جا رہا ہے، فی ہا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ غرفہ کی طرف، کہ وہ غرفہ جو ملنا ہے نا آپ کو بالا خانہ، وہ غرفہ کی جگہ ہی بڑی زبردست ہے قرار اور قیام کے لیے، سبحان اللہ۔ اور یہ کس کو ملنی ہے؟ صبر کرنے والوں کو ملنی ہے۔ آگے فرمایا قل ما یعبأ، قل، قل کہہ دیجئے، عربی پڑھ لیتے ہیں پہلے اس کا، پیچھے بلکہ یہ بھی نہیں ہم نے پڑھی، خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد، اچھا میں نے پیچھے بتایا تھا حروف قلقلہ 5 ہے، قاف طا با جیم دال، یہاں دال آ گئی ہے، دال ساکن ہے، دال یعنی یہ 5 حروف ساکن ہوں گے تو قلقلہ ہوگا، دال یہاں دیکھیں ساکن آ گئی ہے، ٹھیک ہے، فقد، قد، قد نہیں کہنا، فقد ہٹ کر کے جیسے بال لگتی ہے دیوار پر یا فرش پر، ہٹ کر کے پیچھے آ جاتی ہے، ایسے ہی آپ نے زبان کو بھی ہٹ کرنا ہے اور پیچھے لے آنا ہے، فقد کذبتم، کذب، با کے اوپر پھر آگے وہی با آ گیا قلقلہ، ٹھیک ہے، فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، لزاما، فقد سو بے شک، کذبتم تم نے، سوری پیچھے عربی کرنی، اس کا ترجمہ کرنا تھا، قل کہہ دیجئے، قل قاف موٹا ہے، نقطوں والا قاف موٹا قاف ہوتا ہے، قل کہہ دیجئے، ایک ہوتا ہے کل اور ایک ہوتا ہے قل، یعنی ہم جو تلفظ تجوید جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر حرف کو جہاں سے نکلا ہے اس کو وہاں سے پڑھتے ہیں، ہر حرف کو اس کے مخرج سے پڑھتے ہیں، اور جب مخرج سے نہیں پڑھتے تو معنی بدل جاتے ہیں، قل ہے یہ تو ہم کل پڑھ لیتے ہیں، معنی کل پڑھ لیتے ہیں عام روٹین میں، ہماری نمازیں کیوں نہیں صحیح والی، ہمیں اثر یعنی نمازوں میں اثر کیوں نہیں ہے، ہم دعا کرتے ہیں، دعا میں قبولیت کیوں نہیں ہے، ہم پریشانیوں کے لیے پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، ہماری پریشانیوں کا حل کیوں نہیں ہے، اس کے ریزن یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس عربی کو، اس دعا کو، اس قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، معنی تو چینج ہو جاتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہم قل هو اللہ، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، اصل یہ ہے جب آپ نے پڑھا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، کل میں بھی مسٹیک کر دی، ہوا میں بھی مسٹیک کر دی، احد میں بھی مسٹیک کر دی، پھر احد قلقلہ بھی نہیں کیا، ہم نے تو 4 غلطیاں ایک آیت میں کر دی، تلفظ کے تلفظ تجوید بدلی، عربی بدلی، ترجمہ بھی بدل گیا، مطلب بھی بدل گیا، مفہوم بھی بدل گیا، قل کی طرف جائیے تو قل کہہ دیجئے، لیکن جب آپ نے کہا کل تو پھر کہا کھائیے، کھائیے، ایک اللہ، اللہ ایک ہے، کھائیے اللہ ایک ہے، تو یہاں کیا ہے قل کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، بدلا الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں، آپ کتابوں کے شروع میں اردو میں پڑھتے ہیں حمد تعریف، جب آپ نے پڑھا الحمد للہ رب العالمین، الحمد پڑھا، الحمد پڑھا، ہا کے بجائے ہا پڑھ لیا تو اس کا مطلب تمام ہوتے ہیں اللہ کے لیے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، حمد تعریف، حمد موت، اب آپ بتائیں کہاں تک جاؤ گے، کیا کرو گے، پورا کا پورا ہی یہاں تو آوا کاوا ہی بگڑا ہوا ہے، سب کچھ بدلا ہوا ہے، اللہ نے تو قرآن میں کہا تھا کہ نماز بے حیائی
بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ہماری نمازیں نہیں نہ روکتی. اس کی وجہ یہی ہے. اللہ سے مانگو تو اللہ دیتا ہے، ہماری ہر دعا تو پوری نہیں ہوتی نا، قبول نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہے. قرآن پڑھیں تو شفا ہے، شفا ہے. سورۃ الفاتحہ صحابہ نے سانپ بچھو کے کاٹے ہوئے پر پڑی، دم کی تو شفا مل گئی. ہم روز پڑھتے ہیں، ہمیں شفا نہیں ملتی. اس کی وجہ یہ قرآن سچ ہے، ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں ہے، ہم وہ اس طرح سے پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے اثر نہیں رکھتے. ہم تو الفاظ ہی بدل جاتے ہیں. جب تجوید بدلی تو ترجمہ بھی بدل گیا، مطلب بھی بدل گیا. اور کئی بار کئی لوگ کہتے ہیں میں وظیفہ کرنی ہے تو پٹھا پی جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا میری دعائیں میں الٹ جاتی ہیں. پھر وہاں غور کرنا ہے کہ کمی میرے اندر بھی تو کوئی ہے نا. جی کہاں پہنچے؟ قل ما یعبأ بکم ربی. آپ کا آواز کا بہت خوبصورت ہونا میٹر نہیں کرتا، ذہن میں رکھیے. تلفظ تجوید میٹر کرتا ہے. تلفظ تجوید آپ کا، شاید میری آواز خوبصورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میں بڑی پیاری تلاوت نہیں کر پاؤں گی، لیکن الحمدللہ یہ مجھے پتہ ضرور ہوگا کہ میں تلفظ تجوید کی ادائیگی بڑی اچھی کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں آپ کی تجوید آپ کی اچھی ہونی چاہیے. آواز اچھی نہیں بنتی تو کوئی بات نہیں، کہہ دیجئے ماں نہیں. یعبأ وہ پرواہ کرتا، یعبأ ابو وہ پرواہ کرتا، وہ پرواہ نہیں کرتا. بکم تمہاری، ربی کون ہے پرواہ کرتا؟ ربی میرا رب، یعنی کہہ دیجئے میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا. لولا اگر نہ، لولا اگر نہ. اچھا لولا جو ہے نا، لولا کے بعد اگر فعل آ جائے، لولا کے بعد اگر فعل کا صیغہ تو فعل ماضی آ جائے، مضارع آ جائے، امر آ جائے، نہیں آ جائے. لولا کے بعد اگر فعل ہو تو ترجمہ ہوگا کیوں نہیں. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ کیوں نہیں. اور اگر لولا کے بعد فعل نہ ہو، جیسے یہاں پر دعاؤکم آیا ہے، فعل نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، فعل کا صیغہ نہیں ہے نا یہ، تو پھر ترجمہ ہوگا، یعنی اگر لولا کے بعد فعل ہو تو ترجمہ ہوگا کیوں نہیں، ورنہ ترجمہ ہوگا اگر نہ ہوتا، اگر نہ، اگر نہ. اب یہاں ترجمہ دیکھیں، لولا دعاؤکم اگر نہ ہو تمہارا پکارنا، اگر نہ ہو تمہارا دعا پکارنا. کون تمہارا؟ یہ مرکب اضافی یہاں پر آ گیا، تمہارا پکارنا، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ ہے. فقد سو بے شک، کذبتم تم نے جھٹلایا ہے، فسوف تو جلد ہی، یکون وہ ہوگی، لزاما لازمی، تو جلد ہی ہوگی لازمی. کیا ہوگی؟ سزا لازمی ہوگی. اللہ کو تو تم نے جھٹلایا ہے نا، تو جھٹلانے کی تو سزا ہونی چاہیے. یہ تھا لفظی ترجمہ. اب با محاورہ ترجمہ کی طرف آئیے. آپ کہہ دیجئے نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، اگر نہ ہو تمہارا پکارنا اسے، تو بے شک تم نے جھٹلایا ہے تو جلدی ہی اس کی سزا لازمی ہوگی. جو کیا ہے اس کا بھرنا تو پڑے گا نا. تو اب یہاں جو ہے تمہارا پکارنا، مطلب پکارنا کا مطلب دعا، اور التجا کا مطلب اللہ کو پکارنا اور اس کی عبادت کرنا ہے. دعا، دعوت، دعا، پکارنا، عبادت سب اس کے اندر سے. مطلب یہ ہے کہ تمہارا مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ تمہارا مقصد تخلیق تھا. ٹھیک ہے، اب ہم سارے کیا ہوا، اپنے مقصد تخلیق کو بھول گئے، پیدائش کے مقصد کو بھول گئے. اگر یہ نہ ہو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی اللہ کے ہاں انسان کی قدر و قیمت اس کے اللہ پر ایمان لانے اور اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہے. اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کی مانتا ہے، یوں کہہ لیں اللہ کی مانتا ہے. اور جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا انکار کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو خطاب ہے اللہ کے نافرمانوں سے، جو اللہ کی نہیں مانتے، نہ ماننے والے کافر. ایسے لوگوں کو
خطاب ہے کہ تم نے اللہ کو جھٹلایا ہے، سو اب اس کی سزا بھی لازماً تمہیں یہ چکھنی ہے۔ چنانچہ دنیا میں یہ سزا بدر میں شکست کی صورت میں انہیں ملی تھی کفار مکہ کو، اور آخرت میں انہیں جہنم کے دائمی عذاب سے بھی انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا ہمارا سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان بھی کہہ سکتے ہیں، سورہ فرقان بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ تھا۔ 3 لیکچر ہمارے ہوئے ہیں اس بار سورۃ الفرقان کا، جو آخری جو آیات ہیں۔ وعباد الرحمن، اچھا یہ ساری عباد الرحمن کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی۔ اب آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، اپنے نا ایک ایک چارٹ آپ نے بنانا ہے عباد الرحمن کا، اور اپنے گھروں میں ڈسپلے کرنا ہے۔ اور یہاں بھی کوئی اچھا سا، جیسے کون لایا تھا، اقصیٰ لائی تھی، اقصیٰ جیسے بنا کر لائی تھی، اللہ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی آپ نے اگر کوشش ہو جائے 2-3 لوگ تھوڑا سا مل کے کر لیں، خوبصورت سے 2-3 چارٹ یہاں بنا کے ڈسپلے کر دیں، عباد الرحمن، صدقہ جاریہ ہوتی ہیں ایسی چیزیں، اور اپنے گھر میں بھی لگائیں، امی کو، بہن کو، ہر خالہ آئے، دادو ہوں، نانو ہوں، جو بھی گھر میں آئے اس کو دکھائیں کہ میں نے یہ سورۃ الفرقان میں پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا، اور میں نے یہ چارٹ بنایا، ڈسپلے کیا، میں نے سوچا جو آیا کرے گا میں اس کو دکھاؤں گی، پڑھ کے سناؤں گی، پڑھ کے سنائیں۔ اور عباد الرحمن کی کوشش کریں خود بھی صفات اپنائیں اور دوسروں میں کو بتا کر کوشش کریں، اور اللہ کرے، اللہ ہماری کمیاں ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، کوئی وہ کیا کہتے ہیں نوری مخلوق تو فرشتے تو ہے نہیں ہیں جن سے کوئی غلطی نہ ہو، اور کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، پھر بھی اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، شیطان کے جال سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔